الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب۔ ناظرین، ہم یہ جو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس کا عنوان ہے تمباکو نوشی۔ اس سے پہلے 2 پروگرام تمباکو نوشی پہ کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا بھی یہی موضوع ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو مکرم محترم ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے تمباکو نوشی کے بارے میں بے حد مفید معلومات پہنچا چکے ہیں۔ نشہ کیا ہے، تمباکو نوشی کیا ہے، اور یہ کیوں کی جاتی ہے، اس کے اقتصادی اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔ مجھے امید ہے اگر آپ وہ پروگرام دیکھیں تو آپ یا اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب اس موذی مرض میں مبتلا ہیں تو ان پروگراموں کے دیکھنے کے ذریعہ سے آپ یہ نشہ جو ایک بہت ہی موذی چیز ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ بے حد مفید معلومات پہنچا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا دھواں خوری کے دینی و روحانی نقصانات بھی ہیں؟ معاشرتی اور اقتصادی نقصانات تو آپ نے بتا دیے، کیا اس کے دینی اور روحانی نقصانات بھی ہیں؟ اس کے دینی نقصانات و روحانی نقصانات بہت سارے ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ جو ایک پیک ایک سگریٹ کی ڈبیا ہوتی ہے تقریباً 40 روپے کی آتی ہے، اور مہنگے برانڈ جو ہیں وہ تقریباً 200-250 تک، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، جو خریدنے والے ان کو پتہ ہے قیمتوں کا۔ تو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی غریب آدمی جو سستا برانڈ استعمال کرتا ہے، 40 روپے کو روزانہ اپنی دیا سلائی کے ساتھ روزانہ آگ لگا دے اور ساتھ ہی اپنی صحت کو بھی آگ لگائے، تو 2 قسم کے نقصان ہوں گے۔ ایک تو دولت کو آگ لگانا، اپنے بچوں کا ماحول جو ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور اس طرح کر کے وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان سے پیچھا چھڑانا اور ان سے لاپرواہی برتنا، اور پھر یہ ہے کہ وقت کا ضیاع۔ معاشرے میں جو بہت ساری ایسی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی ایک قسم کا دینی نقصان ہے۔ پھر منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں وقت کا صحیح مصرف ہے، نفسیاتی اعتبار سے ان کو تسکین ملتی ہے اور تحریک ملتی ہے اعصاب کو، اور ان کا موڈ صحیح رہتا ہے، کام صحیح طور پر کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ اسموکرز کے ہیں سب یہ ہیلے بہانے، سلانے کو قسمت کے رنگیں فسانے۔ تو یہ اپنی قسمت کو بدقسمت قرار دینے والی بات ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر مقدر کا نہ کر۔ بعد میں کہنا نہیں میری تقدیر یا میری قسمت ایسی تھی۔ انسان اپنی قسمت کو خود بناتا ہے، نہ اوروں کے ذریعے سے، دوسروں کے سہاروں کے ذریعے سے۔ جب اپنی دولت کو خود اپنے ہاتھوں آگ لگا کے خاکستر کرنا ہے تو پھر دوسروں کا شکوہ کرنا کہ میری اولاد پڑھ نہیں سکی، دیکھیں جو اولاد دیکھے گی اس نے وہی کچھ ہی کرنا ہے، وہ بھی کل کو اسموکرز ہی بنیں گے۔ تو دینی لحاظ سے اس کا ایک نقصان نہیں، اس کے انگنت نقصان ہے۔ اور پھر آگے نشوں کے لیے جو راہیں ہموار کرتی اسموکنگ، یہ بھی نقصان ہے۔ نقصان اس کا ہے کہ ان کے اوپر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو وہی بہت بڑا لمبا ایک ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو میں قرآن کریم کے وہ آیات پڑھ دیتا ہوں جس میں فضول خرچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین كانوا
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ان المبذرین، یقیناً جو فضول خرچ لوگ ہیں، کانو وہ ہوتے ہیں، اخوان شیاطین، شیطانوں کے بھائی، وکان شیطانوں اور شیطان ہے، لرب ہی اپنے رب کا، کفورا نہ شکرا۔ تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس قدر واضح انداز میں یہ فرمایا کہ فضول خرچی۔ پھر جہاں تک وقت کا ضیاع ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے حقہ پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، اور پھر مجلسیں بٹھاتے ہیں، سجاتے ہیں، اور ان مجلسوں میں غیبت گوئی ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے منفی باتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے خلاف ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ کا کویشچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جانی چاہیے تھی، لیکن وقت کے لحاظ سے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کا ایک نقصان نہیں ہے، یہ معاشرے کو، خاندان کو، بچوں کی تعلیم و تربیت، مستقبل، ہر چیز کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا اقتصادی لحاظ سے ہے، اس قدر کباڑا ہو جاتا ہے کہ وہ مثلاً اگر 40 روپے روز کے 1200 روپے بنتے ہیں، اگر مہنگے برانڈ ہو 6-7 ہزار 8 ہزار روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ اگر اس کو سال کے یعنی مہینے کے ساتھ ضرب دیں، پھر سال کے ساتھ ضرب دیں، پھر بعض لوگ 25-25 30-30 سال، بعض لوگ 60-60 سال سے اسموکنگ کر رہے ہیں، وہ ایک دولت کا انبار بنتا ہے جو انہوں نے راکھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خدا کا خوف کرنے والی بات ہے۔ تو اس طرح کر کے آئندہ جو اس کے اثرات چلتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت انسان کو عطا کی ہے، اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو وہ نقصان اپنی جگہ پہ ہے جو اپنی صحت کو، جان کو آگ لگانے والی بات ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک سورہ دخان ہے، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اسموکنگ کو، اسموک کو۔ تو وہ جو سورہ دخان ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کا اس طرف خیال گیا ہے کہ کوئی وقت ایسا آنے والا ہے، کوئی زمانہ ایسا آئے گا جب ایٹمی جنگیں ہوں گی، دھوئیں سے، زہر سے، دھوئیں کے زہر سے ہلاکتیں ہوں گی۔ اور بعض جگہوں پہ جہاں جنگیں ہوئی ہیں واقعی ایسا ہوا بھی ہے، لیکن بعض لوگوں کا اس طرف دھیان گیا ہے، بعض مفسرین کا، یا جنہوں نے قرآن کریم کے کئی ایک بطون ہیں انہوں نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، یا اس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جو ہے نا ہر سال تقریباً 4.9 ملین لوگ تمباکو نوشی کے نتیجے میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ جب اس قدر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک امانت کے طور پر یہ صحت دی ہے۔ بعض لوگ اجل مسمى یعنی وقت مقررہ سے پہلے راہی ملک اعظم ہو جاتے ہیں، اور بچوں کا یا آگے فیملی کا کوئی پرسان حال نہیں جی ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اقتصادی بھی اور معاشرتی بھی، دینی بھی، روحانی بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو، اگر کوئی ہمارا کوئی ناظر اس کو چھوڑنا چاہے تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ اگر ہے خصوصاً ہومیوپیتھی میں اگر کوئی علاج ہے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہت مؤثر علاج ہے اور بہت سستا ہے، اور ایک دفعہ اگر اس کو تیار کر لیا جائے تو ایک اسموکر کے لیے تو بڑا عرصہ وہ دوائی ختم ہونے میں نہیں آتی، اور اس سے اللہ کے فضل سے خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور اسموکنگ کے نتیجہ میں بہت سارے جو نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی پھیپھڑوں میں کئی ایک یا دوسرے بعض اعضاء میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے اور وقت لگے گا، ٹائم محدود ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ نسخہ بنا لیں، خود گھر پہ تیار کر لیں، میں نسخہ بتا دیتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ اس کی خواہش ختم ہو جائے گی، لیکن عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ بری صحبت کو چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف ادویاتی سہارا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خود جو ہے نا قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ہے نا مولانا علی کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انہوں نے قرآن کریم کے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے اپنے منظوم کلام میں غالباً، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یغیر و تبدیلی نہیں پیدا کرتا لا یغیر ما بقوم ایسی قوم میں حتیٰ یغیروا یہاں تک کہ وہ خود اس تبدیلی کو خود پیدا نہ کریں ما بانفسہم خود کوشش کر کے اپنے نفسوں میں تبدیلی نہیں کرتے تو خدا تعالیٰ بھی تبدیلی نہیں پیدا کرتا تو یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرے اب میں نسخہ پڑھتا ہوں اس کے اجزاء یہ ہیں روبینیا ہائپوفائسس ٹبیکم نیٹرم کلور ایگیریکس 30 پوٹینسی میں کسی ہومیو سٹور پہ جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ لیکوڈ فارم میں محلول کی شکل میں اس کو تیار کر دیں تو 20 ml تیار کروا لیں اور وہ جو لیکوڈ ہوگا 100 گرام خالی گولیاں ہومیوپیتھی کسی ہومیوپیتھک سٹور سے خرید لیں ان کے اوپر یہ محلول اتنا سارا نہیں چھڑکنا تھوڑا چھڑکنا جس سے وہ کسی قدر تار ہو جائیں 2-4 گولیاں 5 گولیاں صبح دوپہر شام یا جب شدید خواہش پیدا ہو تو اس وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر اس کو ڈی ایل یعنی ڈائلیوشن ہومیوپیتھک ڈائلیوشن اس کو کہا جاتا ہے ہومیوپیتھک سٹوروں سے مل جاتا ہے اور جب یہ دوائی ختم ہونے لگے تو اس میں اور ڈال لیں ہومیوپیتھک ڈائلیوشن مثلا اگر آپ 50 ml یا 100 ml لے کے خرید کے رکھ لیتے ہیں الگ اور 100 گرام گولیاں لیتے ہیں گولیاں بھی اور لے لیں اور ڈائلیوشن بھی اور لیتے جائیں اور اس کو اور مزید بڑھا کے گولیوں پہ چھڑک کے استعمال کرتے رہیں یہ کئی مہینے ہو سکتا ہے آپ کو سال استعمال کرنا پڑے لیکن یہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ یہ نسخہ اندازہ ہے کہ 60-70 روپے 100 روپے تک بن جائے گا اور جو گولیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی اور ڈی ایل اگر ڈالیں گے تو تھوڑا سا معمولی سا خرچہ ہے کہاں وہ سموکنگ کا خرچہ اور کہاں پھر اس کے اثرات بہت اچھے ہیں صحت کے اوپر بہت پازیٹیو اس کے اثرات ہیں نقصانات سے بچاتا ہے خواہش کو ختم کرتا ہے جب شدید خواہش ہو تو استعمال کر سکتے ہیں تو جو اپنے دوست احباب ہیں ان کو متعارف کرائیں بجائے اس کے کہ سموکنگ کر کے تو دوسرے ماحول اور معاشرے میں اپنا ایک ایسا نمونہ پیدا کریں جس سے لوگوں کو سموکنگ کے لیے ترغیب ہو تو اگر یہ استعمال کریں تو بہت بڑی معاشرے کی خدمت ہے اور جو قرآن کریم میں جو یہ دعا میں سکھائی گئی ہے یعنی آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ آگ سے جو آگ کا عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے جو آیت ہے وہ دعا ہے وہ میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس دعا میں فرماتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر دے، فی الدنیا، اس دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرت حسنتاً، اور آخرت میں بھلائی عطا کر، واقعنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ بعض لوگوں کی توجہ اس طرف گئی ہے کہ جو آگ کا عذاب ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے بیماریوں کی شکل میں، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، کئی لحاظ سے، تو اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس دعا کا کثرت سے اس کو پڑھا جائے تو اس سے نجات ملتی ہے سموکنگ سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقات کے ذریعے کرو۔ اگر ایک سموکر ایک حصہ جتنی سموکنگ کرتا ہے اس کا فرض کیا 25% یا اس سے بھی کم، اگر وہ ہر مہینے باقاعدگی اور التزام کے ساتھ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی وضاحت کے ساتھ آج بھی تمباکو نوشی کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی ہیں، اور جس طرح خاص طور پہ آپ نے ہومیو کے نسخہ کے بارے میں بتایا ہے، یہ تو بہت ہی سستا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص خود چھوڑنا چاہتا ہے، خود چھوڑنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب میں بھی یہ چیز متعارف کروا سکتا ہے، دوستوں میں کروا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ اس پروگرام سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔